اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ تمام انبیاء کا ادب اور احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی کسی کی محفوظ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ بعض انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا احادیث میں ہے، اور بائبل میں انبیاء علیہ السلام کا کچھ کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن وہاں پر تو بہت ہی نازیبا انداز میں اور بعض انبیاء کا تو بہت بھونڈے انداز میں ذکر ہے۔ سیرت اور زندگی اس کائنات میں اگر کسی کی محفوظ ہے، اگر کسی کی زندگی محفوظ ہے، وہ تو صرف اور صرف ایک ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کہ ان کی سیرت محفوظ ہے، ان کی زندگی محفوظ ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی محفوظ کیوں ہے؟ دیگر انبیاء علیہ السلام اور کائنات میں کسی اور کی زندگی محفوظ نہیں ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیوں محفوظ ہے؟ اس سوال کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں تین وجوہات، بنیادی تین وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں قیامت تک اللہ کی پہچان کا واحد ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں تین نظام چل رہے تھے۔ ایک کسرا کا نظام تھا، آتش پرستوں کا، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور دوسرا رومی سلطنت تھی، وہاں پر تین خداؤں کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ۔ یہ تین خدا مانتے تھے، رومیوں کا نظام تھا۔ اور تیسرا نظام بت پرستی کا نظام تھا، جس کا مرکز مکہ تھا، جہاں بتوں کو پوجتے تھے، اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور پھر ان کو پوجتے تھے۔ یہ تین نظام تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا ہے اور وہ ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زندہ اور جاوید ہے، اس کو اونگ نہیں آتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ حضور نے بتایا کہ اللہ ہی نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے آ کر ہمیں خبر دی کہ ایک دن آئے گا کہ یہ کائنات کا نظام سب بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضور نے ہمیں خبر دی کہ جنت ہے، جہنم ہے، نیک کام، اچھی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور مجرمانہ اور غلط زندگی گزارنے والوں کے لیے، اللہ سے بغاوت والی زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم رکھی ہے۔ حضور نے اللہ کا تعارف کرایا۔ اب قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بارے میں بتایا ہے وہی تعارف اس کائنات میں چلے گا۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت محفوظ کیوں ہے۔ دوسری وجہ، آپ علیہ السلام واحد ذات ہیں کہ جو واجب الاتباع ہیں، جن کی اتباع کرنا لازم ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے لازم ہے، ان نجات کے لیے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ واجب الاتباع کا کیا مطلب ہے؟ واجب الاتباع کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بات کے آگے، حضور کے فرمان کے آگے، حضور کے اقوال کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی۔ حضور نے جو آرڈرز جاری کیے ہیں اس آرڈر کے سامنے کسی کا آرڈر نہیں چلے گا۔ حضور جو نظام اس کائنات میں لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں چلے گا، نہ چلنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد
اللہ نے جو حق بتایا ہے وہ والدین کا بتایا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے والدین کی بات بھی نہیں چلے گی۔ یعنی اگر والدین ایک بات کر رہے ہیں یا دنیا کا کوئی بندہ کوئی ایک بات کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بالکل اس کے مخالف ہے، تو حضور کی بات چلے گی، حضور کا فرمان مانا جائے گا، حضور کے آرڈرز کو فالو کیا جائے گا، حضور کے نظام کو فالو کیا جائے گا۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سیرت کیوں محفوظ ہے۔ تیسری اور اہم وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کیوں محفوظ ہے، اور وہ اہم وجہ وہ یہ ہے کہ اب رہتی دنیا تک اس دھرتی پر، اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی ہر چیز آخری ہو گئی۔ حضور جو کتاب لے کر آئے وہ آخری، حضور کی امت آخری، حضور کے اقوال، حضور کے افعال آخری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والے اور حالت ایمان پر موت جن کی آئی ہے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ صحابہ اور صحابیات بھی آخری، اور صحابہ اور صحابیات کو دیکھنے والے تابعین، تبع تابعین، وہ بھی آخری ہیں۔ تو یہ نظام آخری، ہر چیز آخری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی ہر چیز آخری۔ رب العزت نے بھی اس کا اہتمام فرمایا، اور بعض وہ کام کہ جو بہت اہم تھے، اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کاموں کو آخری بنا دیا۔ جیسے عربوں میں ایک رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا وہ اپنے ذاتی اور سگے نسبی حقیقی بیٹے کی طرح اس کو سمجھتے تھے، اور اس کو اسی نام سے منسوب کرتے تھے، وراثت میں بھی شامل کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پرورش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کی شادی کرا دی۔ کچھ عرصے شادی چلی اور پھر اس کے بعد ان کو طلاق ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق یافتہ زینب کے ساتھ آپ شادی کیجئے۔ حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ شادی کیجئے، تاکہ لوگوں میں یہ جو رسم ہے کہ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھ لینا، یہ رسم ختم کرانا مقصود تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ رسم ختم کرائی، کہ بہت بڑی رسم تھی، اگر حضور کے ذریعے سے ختم نہیں کی جاتی تو قیامت تک یہ رسم چلتی رہتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس رسم کو ختم کروایا۔ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا خوب اہتمام فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات، ایک ایک عمل، حضور کی زندگی کے ایک ایک گوشہ اور تمام شعبہ جات، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر دی۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت محفوظ کر دی۔ حضور ہی حقیقی اور آخری رہنما ہے اس کائنات کے اندر تا قیامت۔ یہ تین بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا